پرسنالٹی آف دی ڈے میں آج میں آپ کو جس شخصیت بارے بتانے جا رہا ہوں ان کا تعلق ادب سے ہے۔ میری مراد منفرد اسلوب کے حامل شاعر، ادیب اور دانشور جان ایلیا سے ہے، جو اپنے منفرد انداز تحریر کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ آج ان کی 21ویں برسی کراچی میں منائی جا رہی ہے۔ جان ایلیا کا شمار جدید شعراء میں ہوتا ہے۔ جان بنیادی طور پر غزل کے شاعر تھے۔ 20ویں اور 21ویں صدی کے عظیم اور معتبر شاعروں کا جب تذکرہ لکھا جائے گا، جان ایلیا کے عہد ساز تذکرے سے صرف نظر ممکن نہیں ہوگی۔ وہ 14 دسمبر 1931 کو امروہہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام سید جان اصغر نقوی اور سلسلہ نسب بزرگ صوفی حضرت شرف الدین شاہ ولایت سے ملتا تھا۔ جان کا تعلق امروہہ کے ایک ایسے خاندان سے تھا جو کئی پشتوں سے داد سخنوری دے رہا ہے۔ ان کے والد علامہ شفیق حسن ایلیا ایک عالم با عمل تھے اور فارسی، عربی، عبرانی، سنسکرت اور انگریزی پر بھی پوری قدرت رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کی ایسی پرورش کی اور انہیں ایسی اعلیٰ درجے کی تعلیم سے روشناس کرایا کہ آج ان کے فرزند بین الاقوامی شہرت کے حامل ہیں۔ جان کے ایک بھائی سید محمد تقی ایک نامور فلسفی تھے۔ دوسرے بھائی رئیس امروہی صحافی، شاعر، ادیب، محقق اور معروف دانشور تھے، جبکہ مشہور فلم ساز کمال امروہی ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ جان ایلیا نے ابتدائی تعلیم محلے کے مدرسے میں حاصل کی۔ بعد ازاں انہوں نے دارالعلوم سید المدراس میں منقولات اور معقولات سے فراغت پائی اور سید الفاضل کی سند حاصل کی۔ اسی دوران انہوں نے الہ آباد بورڈ سے کامل فارسی اور مولوی عالم کے 2 امتحانات بھی پاس کیے۔ قیام پاکستان کے بعد جان ایلیا 1956 میں پاکستان آ گئے اور کراچی میں سکونت اختیار کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد جان ایلیا نے امروہہ میں عربی اور فلسفے کا درس دینے سے عملی زندگی کا آغاز کیا۔ پاکستان آنے کے بعد انہوں نے کراچی میں ادارہ ذہن جدید قائم کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک علمی ماہنامہ انشا جاری کیا۔ بعد ازاں اردو ترقی بورڈ کی دعوت پر وہ 8 سال تک ترقی اردو بورڈ میں لغت نویسی کی حیثیت سے بھی اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسماعیلیوں کے عالمی مرکز میں باطنی فلسفے، تاریخ مذہب اور تاریخ عرب قبل اسلام پر بھی بہت کام کیا۔ جان ایلیا نے بہت سی کتابوں کے ترجمے مختلف اداروں کے لیے کیے جو چھپ بھی چکے ہیں۔ جان ایلیا ایک بہترین ڈرامہ نگار اور نثر لکھنے والے تھے۔ ان کے انشائیے اردو زبان و بیان اور علم و فکر کے
اعلیٰ نمونے ہیں، اگرچہ ان کا صرف ایک ہی شعری مجموعہ شاید کے نام سے شائع ہوا ہے، مگر ان کی غزلوں اور نظموں کی اتنی تعداد ہے کہ کئی شعری مجموعے ایک وقت میں شائع ہو سکتے ہیں۔ ان کا دوسرا مجموعہ یعنی کہ عنوان سے طباعت کے مرحلے میں تھا کہ زندگی نے وفا نہیں کی اور وہ اب تک شائع نہیں ہو سکا۔ جون ایلیا نے شعر و سخن اور ادب میں جو خدمات انجام دیں، اس کا صلہ اسے وہ نہ مل سکا جس کے وہ حقدار تھے۔ جون ایلیا اردو، فارسی، عربی اور عبرانی زبانیں جانتے تھے۔ ان کی مطبوعہ نثری کتب میں حسن بن صبا اور جوہری حقلی کے نام شامل ہیں۔ 1970 میں ان کی شادی مشہور جرنلسٹ اور افسانہ نگار زاہدہ حنا سے ہوئی، لیکن دونوں کے مزاجوں میں زمین آسمان کا فرق تھا اور دونوں میں سے ایک بھی خود کو بدلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حالانکہ یہ شادی دونوں کی پسند سے ہوئی تھی، لیکن کامیاب نہ ہو سکی اور 1990 میں دونوں نے علیحدگی اختیار کر لی۔ ان کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر 2000 میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا تھا۔ عمر کے آخری حصے میں وہ سانس کے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے اور اسی مرض میں 8 نومبر 2002 کی شب میں کراچی میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے تھے۔ وہ کراچی میں سخی حسن کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ جون ایلیا کی ایک غزل کا ایک شعر ملاحظہ ہو: حاصل کن ہے یہ جہان خراب، یہی ممکن تھا اتنی عجلت میں۔ آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔